کو پڑھے. آج میری قوم کا نوجوان, آج میری قوم کا بچہ قرآن کو نہیں پڑھتا ہے. آج میری قوم کا بچہ مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے. آج میری قوم کا بچہ ارے مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے, اس کے آپ کے اوپر حقوق نہیں ہے؟ ارے مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. آقا فرماتے ہیں ارے تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے, اور اس ذمہ دار شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا. ارے باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا ذمہ دار ہے, ارے بڑی بہن چھوٹی بہن کی ذمہ دار ہے. اپنے اولاد کو آپ نے کون سی تعلیم دی ہے؟ قیامت کے دن آپ سے یہ سوال ہوگا. تو اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کا حافظ بنا دو, عالم دین بنا دو. جب کسی حافظ قرآن کا انتقال بھی ہو جاتا ہے, اللہ زمین سے پکار کے کہتا ہے اے زمین اس کے جسم کو کھانا بھی مت. زمین پکار کے کہتی ہے اے پروردگار عالم میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں, اس کے سینے میں تیرا کلام موجود ہے. ہم یہی پکار کے کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی مولانا عارف رضوی صاحب کے پاس. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دو, اپنے بچوں کو عالم دین بنا دو, اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو ارے بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا دو, اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو. دنیا کی کتابوں پہ نظر بات میں رکھنا, ارے بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ارے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ارے قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ارے قرآن کے بارے میں میرا اللہ فرماتا ہے ارے ولا رتبیہ ولا یابسم اللہ فی کتاب مبین, ارے کوئی خوشتر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو. آدم کی آدمیت کا ذکر قرآن میں ہے, نوح کی شجاعت کا ذکر قرآن میں ہے, ابراہیم کی خلت کا ذکر قرآن میں ہے, اسماعیل کے وجہ ایثار کا ذکر قرآن میں ہے, حضرت اسحاق کی رضا کا ذکر قرآن میں ہے. ارے قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. اب آپ کہو گے مولانا ہے کوئی آپ کے پاس میں دلیل؟ میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں. جب حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی کا ایک آریہ سے مناظرہ ہوا تھا تو اس آریہ نے کہا تھا اے مولانا ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہو, ہمیں تمہاری کتاب کے 14 یا 15 سپارے زبانی یاد ہیں. تب آپ نے فرمایا تھا اے نادان تیری یہی تو بھول ہے, میرے قرآن کی یہ شان ہے اپنے تو اپنے رہے, یہ غیروں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے. اے قول محمد قول خدا, زمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. بہت اچھے, زندہ باد, قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. یہی ہمارے قرآن کی شان ہے, اپنے تو اپنے رہے, یہ غیروں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے. بس یہاں سے آخری بات بیان کر کے اپنی جگہ بیٹھنے جا رہا ہوں. آپ کے پاس میں اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی ہے, ٹھیک ہے. امام غزالی کا ایک قول پڑھتا ہوں. آج آپ اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں بھیجتے. آج ہماری ماں کا یہ حال ہے, جب اسکول کا وقت ہوتا ہے تو ماں تیار کر کے اپنے بچوں کو بھیجتی ہے, لیکن مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتی, مدرسہ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتی. یہی اولاد کو آپ نے قرآن کی تعلیم نہیں دی. جب یہ جہنم میں جائے گی تو اکیلے نہیں جائے گی, یہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے مولا کی بارگاہ میں لائے گی اور کہے گی اے پروردگار میرا باپ مجھ کو بھوکا رکھتا یہ گوارا تھا, میرا باپ مجھ کو ننگا رکھتا مجھ کو یہ گوارا تھا, لیکن میرے باپ نے مجھ کو قرآن کی تعلیم نہیں دی جس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں. میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا, اپنے باپ کو ساتھ میں جہنم لے لوں گا. اب بتائیے, جس اولاد کے لیے آپ نے پیسہ جمع کیا, جس اولاد کے لیے آپ نے اتنی پراپرٹی جمع کی, جس اولاد کے لیے آپ نے اتنا سرمایہ جمع کیا, جس اولاد کے لیے آپ نے اپنا گھر بنایا, مکان بنایا, سب کچھ اس کے حوالے کر دیا, اسی اولاد کی وجہ سے آپ جہنم میں جائیں گے. آپ کو ایک پیغام دے کر کے جاتا ہوں, اپنی اولاد کو قرآن پڑھ کے سکھا دو, اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھا دو, قرآن کا حافظ بنا دو, عالم دین بنا دو. جب یہی اولاد آپ کی قرآن پڑھنا سیکھ جائے گی تو یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ نہیں بنے گی بلکہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی. اور جب آپ دنیا سے جاؤ گے, دنیا والے آپ کے جنازے پہ یہ کہنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے ارے لہد میں اس کے
फैसले का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके। बहुत अच्छे मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरे पीर फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुभान सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तूफान।